بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله مولانا محمد عبده ورسوله. بے برکتی کیسے آتی ہے؟ بے برکتی دیکھیے، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اتنے لوگ شراب پیتے ہیں لیکن ڈر ڈر کے، چھپ چھپ کے اور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں. تو یہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ لوگ اچھے لوگ ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ان پہ ندامت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر بری مجلس میں جا کے پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں شراب حرام ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت جس کے اوپر ندامت طاری ہو جائے اس کے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں. جب یہ اللہ سے مدد مانگیں گے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں تو اللہ ان کی مدد فرمائیں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ کہاں پر لکھا ہے کہ وہ حرام ہے. اب دیکھیے یہ عجیب بات ہے. میں ایک جگہ گیا تو وہاں کچھ لوگوں کی مجلس تھی اور اس میں کچھ جرنلسٹ تھے. جرنلسٹ بھی ویسے جو سیکولر ہوتے ہیں. تو یہ آجز بھی وہیں تھا. یہ آجز تو ایک بڑی ان نون سی فگر ہے، کوئی لوگ جانتے بھی نہیں. لیکن یہ تھا کہ اس مجلس میں سلوار قمیض اور یہ میرا ہی تھا. تو مجھے بڑی حیرانگی کی بات ہوئی کہ اس مضمون کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا. وہاں پر ایک بڑا ہی کوئی سیکولر اور دین دشمن ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا. شاید اس نے مجھے بھی پہچان لیا ہوگا بھی. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی سے پوچھا کہ قرآن میں ہے کہ شراب حرام ہے؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، ویسے کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے. دوسرے تیسرے، اب یہ مضمون اس مجلس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن مجھے لگا جیسے جان بوجھ کرنا یہ بات شروع کی گئی. مجھے تو ایسے محسوس ہوا جیسے شاید میرے منہ سے کچھ نکلوانا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ ریلیجس آدمی ہیں، ان سے پوچھ لیں. تو جب انہوں نے میرے سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں شراب نہیں پیتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو مجھے اس کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں جانوں کہ حلال حرام ہے. تو مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، میں نہیں جانتا. تو یہ کسی مفتی سے پوچھ لیں. اچھا وہ یہ چاہتے تھے کہ میں باقاعدہ جیسے یعنی ایک بہت مقررانہ انداز میں ان کو یہ بتاؤں کہ شراب حرام ہے اور دلائل و نصوص سے باتیں کروں اور یہ پھر بات چھڑ جائے. کہتے ہیں نا کسی کو انوالو کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ مجھے انوالو کرنا چاہتے تھے، میں انوالو ہونا نہیں چاہتا تھا. میں نے کہا دیکھیں مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے میرے سے نصیحت تھوڑی پکڑنی تھی. انہوں نے تو ایک سوچا کہ چلیں ان کے ساتھ تھوڑا سا کچھ ہم کیا کہتے ہیں اس کو دل لگی کریں. جی کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پاس کریں یا دل لگی کریں یا دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو آپ یقین جانیے گا کہ میرے دل میں آیا کہ یہ نا بالکل وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کا بھی قرآن نے حکم نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ہے کہ جب لوگ اس طرح کی قرآن مجید میں کہ جب لوگ اس طرح گفتگو کریں اور دین کے مخالف گفتگو ہو رہی ہو تو یا تو پھر تم ان کو صحیح بات بتاؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ. تو اس گفتگو میں جس میں استہزاء کی شکل پیدا ہو جائے. تو میں نے کہا دیکھیں جی میں اس معاملے کو جانتا ہی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سکون قلب رہتا ہے، مجھے کوئی پریشان آدمی نہیں ہوں اللہ کے فضل سے. تو میں نے تو کبھی اس کو استعمال نہیں کیا. جب ایک چیز کی جس چیز کو آدمی نے نہیں استعمال کرنا تو اس کی ڈیٹیلز کیوں آدمی جانے. اچھا آپ حیران ہو گئے کہ مضمون بند ہو گیا. اب میرے اس کہنے سے وہ
شریعت کے یہ نہیں کہ مکلف اب نہیں رہے. میں نے کب کہا تھا کہ میں کوئی عالم و مفتی؟ میں تو اپنی اگنورنس کا اور لا علمی کا اظہار کیا. تو بعض لوگ اس طرح. اب دیکھیے ایک بریگیڈیئر صاحب آئے تو ادھر ہی میرے پاس آئے تو بڑے ہی نیک تھے. پتہ نیک اس لیے کہ نماز، وہ کہتے تھے یہ سود جو ہے نا یہ بس ایسے ہی ہے، ادھر سے پکڑ لو ادھر سے کان پکڑ لو، سود جو ہے. میں نے کہا سر دیکھیں آپ ذرا اس بات کو فرمائے. میں نے ان کو نا ان کی زبان میں بتایا. میں نے کہا سر بڑا مشقت کی بات ہے کہ اگر ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہو کہ اس بندے کو کینسر ہے اور آپ کہتے ہیں کینسر نہیں ہے، تو آپ کی بات کی کوئی ویلیو ہے؟ میں نے کہا آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، کوئی ایسا سیکٹ کوئی ایسا نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ علماء سے پوچھ لیں، کسی مسلک کے علماء سے پوچھ لیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. پھر میں نے ان کو کہا دیکھیں سب سے زیادہ مقدس اور جگہیں تو بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی، ان کے آئمہ حضرات سے پوچھ لیں، آپ سدیس سے پوچھ لیں، آپ حذیفی سے پوچھ لیں. آخر آپ سدیس اور حذیفی سے تو بڑے نہیں ہو سکتے نا. تو میں نے ان کی طرز میں بات کی. وہ بھی کہتے ہیں سود حرام ہے لیکن وہ نہیں مانے. بس ایسوں کا معاملہ بڑا ہوتا ہے. دیکھیں بغیر دلیل کے نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی سود 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 سود. اب سود کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اتنے سخت ہیں، ہم تو کہیں گے کہ اس سے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. دیکھیں اگر کوئی افسر حاکم کے بھی دیکھو اس کو سزا ملے گی، اس نے غلط کام کیا ہے، اس کو جرمانہ ہوگا، اس کو 6 مہینے کی قید ہو جائے گی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. اور اگر وہ حاکم یہ کہ نہیں یہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اس نے اعلان حرب کیا ہے، حرب کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، اس نے میرے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یہ میرے بالمقابل کھڑا ہو گیا ہے. بتاؤ پھر کون بچتا ہے؟ ہم کہ جو بالکل بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے تو کہ میرا تیرے سے مقابلہ ہے. تو پھر دیکھیں بادشاہ کے پاس فوج بھی ہے اور اس کے پاس اختیار بھی ہے قدرت کی، تو کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرتا، کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا. پھر دیکھیں بعض ایسے لوگ جو غلط ہوتے ہیں، جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ذرا اس وقت جو لا انفورسنگ اتھارٹیز ہیں وہ کمزور ہیں، تو وہ نا زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھی ایسی گورنمنٹ آ گئی کہ جہاں لا کو انفورس کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ وہاں پر نظم و ضبط ہے، تو وہ نا کیا کہتے ہیں ارتھ ڈاؤن چلے جاتے ہیں، گراؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آدمی کبھی آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت سود کا مسئلہ ہے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو تم نے بے شرع سود پر کی تھی جو ہو چکا وہ ختم ہو گیا، اب آئندہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سود اور تجارت میں فرق ہے. تو ہم نے اس کو بے، لوگ کہتے ہیں جی بے اور سود یہ جو ہے نا یہ ایک ہی چیز ہے، تو ہم نے سود کو حرام کیا ہے اور بے کو حلال کیا ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے بے کو اور سود کو حرام کیا ہے. اب دیکھیے اور اتنی زیادہ ناگواری اور ناراضگی کی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک آدمی جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ انتہائی چھوٹے آدمی کے ساتھ نا یہ نہیں کہتا کہ میرا تیرے ساتھ، کہتے یہ جو میرے مقابلے کا ہو تو پھر میں اس سے کوئی بات کروں، تو مقابلے کا ہی نہیں ہے. اور مجھے ایک بات میرے حضرت کی یاد آ جاتی ہے پھر موقع پہ ایک دم یاد. وہ ایسے تھا کہ کوئی بندہ تھا تو وہ ان کا پیچھے ایک زمین تھی کوئی 6-7 کنال، ادھر گیٹ لگا ہوا تھا. وہ گیٹ ایک جگہ کھلتا تھا ایک لوکیلٹی میں، تو اس گیٹ کو لوگ توڑ دیتے تھے.
یعنی ٹیریٹری انہی کی تھی، گھر بھی انہی کا تھا، پلاٹ اس کو توڑ دیتے تھے. جب وہ توڑ دیتے تھے نا تو یہ نا کارپینٹر کو بلا کے تو دروازہ بنا دیتے تھے، پھر وہ توڑ دیتے تھے، پھر یہ دروازہ بنا دیتے تھے، پھر توڑ دیتے تھے، پھر دروازہ وہ توڑتے تھے بنواتے 10-12 دفعہ ایسے. کسی نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، پولیس میں رپورٹ دکھائیں یا آپ کسی کو. تو مجھے بڑی عجیب مطلب خوشی سے کہنے لگے یہ غریب لوگ ہیں، پیچھے گلیوں میں رہتے ہیں، خود ادھر گوشت تقسیم کرتے ہوتے تھے یعنی عید کے دن. یہ گلیوں میں رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ اس رستے سے جائیں گے تو لمبا رستہ ہے تو ہمارا پلاٹ کا دروازہ توڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے نکل جاتے ہیں. تو جو مزے کی بات ہے نا وہ یہ فرمانے لگے کہ میرا جو مقابلہ ہے نا وہ وزیروں اور امیروں کے ساتھ ہے، غریبوں کے ساتھ نہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے، کہیں گے میں نے ان لوگوں سے کیا مقابلہ کرنا ہے، میں مقابلہ کروں گا کسی وزیر سے اور کسی امیر سے مقابلہ کروں گا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف ان سے نا 6 ماہ ٹائم مانگتے رہے، نہیں دیا. پھر جب تشریف لائے تو کہنے لگے نواز شریف کہ میں تو ایوب خان سے ٹائم لیتا تھا، وہ مجھے دے دیتے تھے. کہیں گے بات یہ ہے کہ آپ وزیر ہیں، میں فقیر ہوں، میرا آپ سے کیا تعلق ہے. جنرل ضیاء الحق نے ٹائم مانگا، نہیں دیا. اچھا تو یہ ایک میں مثال سمجھا رہا ہوں، وہ واقعات تو درمیان میں آ جاتے ہیں کہ ایک آدمی بزرگ کہتے ہیں میں نے کیا ان غریبوں سے ٹکر لینی ہے، میرا مقابلہ تو امیروں سے اور وزیروں سے. اچھا اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سود لیتا ہے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اللہ بتائیے، اللہ رب العزت آپ اتنے بڑے ہیں، آپ تو بس کن فیکون سے ہی بستیاں تباہ کر سکتے ہیں، کرتے تو نہیں ہیں، کر سکتے ہیں. ہاں ظالموں کو تو آپ تباہ کرتے ہیں اس لیے کہ عدل قائم رہے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے. اور جب آپ کا لیکن آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ آپ قدرت رکھتے ہیں، تو اس لیے یا رب آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. تو دیکھیے اس سے آدمی کو کانپ جانا چاہیے، اس سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اصل میں اللہ رب العزت کو یہ بات صرف سمجھانی تھی کہ میرے بندو یہ عمل مجھے اتنا ناپسند ہے کہ اس بات پر مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ جب تم سود لوگے تو میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے تم مقابلہ کر رہے ہو اور جیسے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس کے بعد آپ سنیے پھر آدمی ایک سود لیتا ہے اور اس کے کمائی میں سود ہے. اب ایک تو بینک کے لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بینک میں تو نہیں کام کرتے لیکن وہ فکس ڈپازٹ میں یا سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے جمع کراتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی ناچاکیاں ہیں، بڑی ڈپریشن ہے اور بہت زیادہ بے برکتی ہے. یہ بے برکتی جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑے اور وہ حد کے جس کا تعلق بظاہر نفس سے بھی نہ ہو، کہ بعض کا نفسانی خواہشات سے آدمی جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو نہ اللہ رب نظر انداز فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ہے پھسل گیا تھا، گناہوں کی طرف مائل ہو گیا، ایسے بد نظری ہو گئی، معافی مانگ رہا ہے، معافی. یہ تو ڈٹائی ہے اور خود آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعلان جنگ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب آدمی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے تو اس کے بعد وہ پھر خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں. جب بادشاہ کے ساتھ اعلان جنگ رکھا تو زمین بھی بادشاہ کی، آسمان بھی بادشاہ کا، پانی بھی اسی کا دیا ہوا، سبزیاں بھی اسی کی دی ہوئے، جسم بھی اس کا بنایا ہوا اور برکتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں اور حادثات اور واقعات بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں. لہذا یعنی عجیب ہم بے وقوف لوگ ہیں، کتنے احمق ہیں کہ ہم ترقی چاہتے ہیں اور ہم گھروں کے ماحول کو بہتر چاہتے ہیں، ہم احوال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العزت کے قوانین کو توڑنے میں کوئی زیادہ بھی پریشان نہیں ہوتے یا ان کے جو نتائج ہیں اس سے ہم خوف زدہ نہیں ہوتے. آدمی کے اندر کسی کا سچی بات ہے، میں ایسے ہی بول دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو
صحیح الاسقام سے محفوظ فرمائے. کسی کے اندر ٹیسٹ میں آ جائے کہ ہیپیٹائٹس سی ہے یا بی ہے، تو دیکھیں ایک بڑا ہی چھوٹا سا وائرس جو ایک اتنا مائکروسکوپک سٹرکچر ہے چھوٹا سا، اس سے بندہ اتنا گھبرا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پھر جگر میں سوزش پیدا کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ اس کے لیے علاج شروع کرتے ہیں، اس کے لیے احتیاط شروع کرتے ہیں، انجیکشن لگانے پڑیں وہ لگاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھی یہ جو گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ شراب ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، اور بالخصوص یہ فحاشی اور اریانی. ہر بے پردہ عورت بے حیا نہیں ہوتی، ہر بے پردہ عورت بے حیا نہیں ہوتی، لیکن فحاشی اور اریانی عورتوں میں، ہماری تو عورتوں میں بہت حیا ہے. تو ماحول میں پردہ نہیں ہے، بے پردہ باہر نکلتی ہیں، لیکن حیا ان کے اندر موجود ہوتی ہے، یقینی طور پہ ہوتی ہے، ایسی غیر معمولی کے بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ فحاشی اور اریانی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اب شادیوں میں، جو شادی بیاہ میں جو ناچ گانے کی مجالس ہیں، پھر یہ جس کے اندر یعنی انسان کی جنسی شہوت کو اور ان چیزوں کو ایووک کیا جائے اور اس کو گناہ کی طرف لے جایا جائے، یہ فحاشی، اس کے بارے میں تو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے. قرآن نے اتنا زبردست، ہاں الفاظ بھی زبردست ہیں اور انداز بھی شاہانہ ہے. فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو اسلامی سوسائٹی کے اندر فحاشی پھیلاتا ہے اس کو درد. فبشر، اب دیکھ خوشخبری تو آپ سلاتے ہیں نا انعام کی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر شاہانہ کلام ہے اس سے پھر خوشخبری سنا دو. آپ کہتے ہیں نا اچھا بھی ٹھیک ہے، مزہ چکھ لو. اور مزہ چکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی برا مزہ چکھ لو، مطلب ہے کہ ہم تمہیں مزہ چکھانے سے یہی ہے کہ یہ شاہانہ کلام میں بتایا گیا کہ پھر تم ہمارے مقابلے پہ آؤ گے تو تمہیں اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے. فبشرہم بعذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے صرف اس شخص کو جو فحاشی پھیلاتا. آپ دیکھیں قرآن مجید کا انداز ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں واقعہ بیان کیا گیا ہے زلیخا اور ان کا، اور انداز اتنا حجابانہ اور حیادار ہے کہ نام بھی نہیں لیا گیا، حیا نام بھی زلیخا کا نہیں لیا گیا، اور باتوں کو چھپایا گیا ہے. قرآن کا انداز سارے کا سارا، چاہے کچھ عفق کا واقعہ ہو، چاہے جس کا بھی واقعہ ہو، قرآن نے یعنی بیان کرنے میں انتہائی حیا اور وقار، کیونکہ کلام الہی ہے. تو ہمیں بھی اپنی زبانوں کو بہت محتاط استعمال کرنا چاہیے. ہم میڈیا اور یہ جو گندگی اور غلاظت کی اشیاء اور یہ جو پتہ نہیں فیس بک اور یہ ٹیوبیں، یہ اتنی گندگی اور غلاظتیں ان کی اپنا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ دلوں کو اور پراگندہ کر رہے ہیں. تو اسلامی معاشرے میں جو فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں سن لو اس کا جو کانسیکوینسز اور اس کے جو ریئیکشن ہے، وہ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری اس کو سنا دو. اس لیے ڈرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، کوئی اچھی سوشل میڈیا پہ کوئی اچھا کوئی چیز جیسے جس سے کوئی گائیڈنس لے لیتا ہے، کوئی قرآنی آیت ہے یا کوئی دعا ہے، تو وہ تو ایک اچھی چیز ہوگی. لیکن باقی غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا اور فضولیات کو اور لغو اشیاء کو، یعنی لغو معرضون کے مومن جو ہیں وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، یہ بالکل کبیرہ گناہ ہے. یعنی جو آدمی اس میں بھی موبائل کے ذریعے سے یا اپنی کوئی کیا اس کو کہتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے سے فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہے،
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اس لیے بندہ جو ہے نا کبیرہ گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ نہ کرے۔ اب بے وقوف انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے، بے برکتیوں کی وجہ کیا ہے، یہ جو سارے معاملات اس کے اٹکے رہتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ اصل انسان کے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بے برکتی کا شکار ہوتا ہے، اس کے کاموں میں رکھنا پڑتا ہے، اس کی اولاد اس کی بات نہیں مانتی، اس کی بیوی سے اس کو راحت نہیں ملتی، اس کے رزق میں برکت نہیں آتی، اور دوسرا ہے کہ وہ اندر سے بے چین اور بے قرار رہتا ہے اور اس کا سکون چھن جاتا ہے، اور قناعت توکل نام کی نہیں لہذا وہ ساری صفات جو ایک مسلمان میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں جمعیت قلبی اور قرار اور اطمینان آتا ہے، ان تمام صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ سوچا کریں کہ یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں اصل میں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک اور بڑی سادہ سی بات بتاؤں۔ ایک آدمی نے مجھے آ کے مسائل بتائے، اتنے مسائل کہ یہ سوچتا تھا کہ زندہ کیسے ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ وظیفہ بتا دیں، میں نے وظیفہ اس کو بتایا۔ تو خیال آیا کہ نماز، میں نے کہا کہ یہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تو اس نے پوچھا حضرت نماز تو میں نہیں پڑھتا۔ میں نے پھر نماز کی تفصیلات لی، پتہ لگا پچھلے 10 سال میں، اب بتائیے جو شخص جمعہ چھوڑ دے، فرض نماز چھوڑ دے اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو، عجیب بات ہے کہ وہ اپنی پریشانی کو اس کے ساتھ منسوب ہی نہیں کر رہا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جنات اور اسیب اور جادو سے، نہیں جادو نہیں ہوتا، جادو بہت لوگ کرتے ہیں، مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں جادو کرتے ہیں وہ جنات بھی، یعنی سورہ جن قرآن میں تو، لیکن ہر چیز جادو نہیں ہوتی۔ اب اس بارے میں خواتین بہت زیادہ وہم کرتی ہیں۔ دیکھیں نماز پڑھتی نہیں ہیں، زیور پہ زکوٰۃ دیتی نہیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتی، زیور زکوٰۃ دیتی ہے، اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے جو خاتون کے لیے جو 60% ہے وہ پردہ ہے، وہ بھی نہیں کرتی۔ اس کے بعد جب پریشانی آتی تو کہتے ہیں کسی نے کوئی جادو کیا ہوا۔ جادو کوئی 100 میں سے 1، 1000 میں سے 1 آدھ ہو سکتا ہے، لیکن اب پورے اندرون شہر پہ جادو تو نہیں ہوا ہوا۔ جو مسائل ہمارے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ ٹکر نہ لیں، بس اس آدھی سی بات ہے، کوئی مطلب ہے میں کوئی اتنا کوئی عالمانہ بیان تو کر نہیں رہا۔ ساتھیوں سے یہ کہیں کہ اللہ سے ٹکر نہ لیں، اللہ سے کیسے ٹکر، آپ دیکھیں نا ہم تو، یعنی میرا ایک، آپ کو میں ایک واقعہ، یہاں ایک 22ویں گریڈ کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، میرے خیال میں انتقال ہو گیا، مجھے ایک سال سے نظر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ نا ایک دفعہ میرے پاس آئے، بڑی نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ میرے ذکر اذکار بھی کرتے تھے، ایک دفعہ میرے پاس آئے تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب تو نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، اور نماز میں بھی اسی کا خیال، وہ کیا جی انکم ٹیکس میں سے ایک نوٹس آیا ہے کہ جس میں ایک آ گیا کہ آپ نے اتنے ایئرز کا نا ٹیکس نہیں دیا۔ کہنے لگے کہ اگر وہ میں ٹیکس دوں تو میری جائیدادیں بک جائے۔ اچھا میں بھی بڑا پریشان ہوا، دیکھا تو 72 آج ایئرز کا آدمی، ایک تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ایذا پہنچانا کتنی بری بات ہے، یہ مسلمان یہ کتنا ایذا ہے۔ دیکھیں بظاہر تو آپ کہتے ہیں ایک نوٹس آیا، لیکن اتنی ایذا ان کو پہنچی کہ یہ نہ کہ میرے پاس آئے کہیں گے کہ نہ مطلب ہے، مطلب بے چین ہوں، نماز میں بھی وہی ٹیکس، اس میں بھی وہی ٹیکس، اس میں بھی وہی ٹیکس۔ بہرحال میں نے ان کو پھر ایک ذکر بتایا، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہ رب العزت میری وہ جو خوف کی سائٹس ہیں نا جہاں سے مجھے خوف ہے، اللہ رب العزت ان کو تو چھپا دے اور میری پردہ پوشی فرما دے، اور وآمن رواتی، اور مجھے ان جگہوں سے بھی امن عطا فرما جن جگہوں سے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ، میں نے ان کو 100 دفعہ، انہوں نے 300 دفعہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا اب کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کیسے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی کو پڑھنی آ جائے؟
اور دل سے پڑھے، اور دل سے کیوں نہ پڑھے، وہ تو سر پہ آ گئی تھی. تو پہلی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، اور میں جب ملا تو الحمدللہ ٹھیک تھے. اچھا، دوسری بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح مسلمان کو ایذا نہیں پہنچانا چاہیے. تیسری جو بات اصل تھی وہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک انکم ٹیکس کے نوٹس سے ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے یہ بتانا ہی چاہتے، اللہ سے ٹکر کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ سے ٹکر کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اللہ سے ٹکر کیسے لے سکتے ہیں؟ توبہ، لے لیتے ہیں اللہ سے ٹکر. نہیں، ٹکر کیسے ہوتی ہے؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ بھی دیکھو یہ فیتا میں نے ڈال لی، اس کو کراس نہ کرو. پولیس کہہ رہی ہے ریڈ کیا کہتے ہیں، میں نے فیتا ڈال دیا ہے، اس کو کراس نہ کرو، آگے نہ اس کو. تو وہ اس کو کراس کر دیتے ہیں، اور جب فریز تو مہربانی اس کی کہ وہ پھر اس کو آگے کر کے نا آگے ڈال دیتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے. انہوں نے کہا جی اب اس کو کوئی کراس کرے گا نا تو پھر ہم فائر کر دیں گے. اب پتہ نہیں بعض مجنون ایسے ہیں، وہ پھر اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں. جب اس کو کراس کر دیتے ہیں تو ایسا ہوا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی بات ہے، لاہور کا ہی واقعہ ہے. آپ میں سے لوگ چھوٹے ہیں جو انہوں نے فائر کر دی، 6-7 آدمی شہید ہو گئے. تو اب دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کراس نہ کرنا. بھائی تم نے کیوں کراس کیا؟ تم نے کیوں کراس کیا؟ تم لا کو کیوں؟ تمہیں بتا رہے ہیں، واضح طور پہ بتا رہے ہیں. تم نے کراس کر لیا. اللہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری حدود کو کراس نہ کرنا. تل کا حدود اللہ، کتنی شاندار بات ہے. میری حدود کو فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جانا. کراسنگ کی تو بعد کی بات ہے نا، کراس کرنے کا تم تصور بھی نہ کرنا. اب دیکھیں ہماری آنکھیں کراس کرتی ہیں نا، نامحرم کو دیکھتی ہیں تو ہماری آنکھیں بھی کراس کرتی ہیں. شیخ ادھر کرسی پہ آئیے، کرسی پہ نہیں ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں بس کرسی پہ، ادھر رکھ لیں کرسی ذرا. تو اس طرف ادھر بس. تو ہماری آنکھیں بھی کراس کرتی ہیں، ہماری آنکھیں کراس کرتی ہیں حدود کو. پھر دیکھو ہمارے کان کراس کرتے ہیں، کیسا کیسا میوزک ہے جو بالکل حرام ہے. پھر دیکھیں ہماری زبان کراس کرتی ہے. ابھی جو چیٹنگ ہے نامحرم عورت سے، یہ زبان کی کراسنگ ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے، غیبت جو ہے، ہر شے زبان سے تو بڑی بڑی وائلیٹ ہوتے ہیں اللہ کے قوانین. زبان سے تو ویسے ہی. اب جب ہم باقاعدہ، یعنی ہم دنیا میں کسی حاکم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی کو جسٹس کے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ سمن آ جائیں تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے یہ آنکھوں سے واقعہ دیکھا کہ ایک آدمی تھا تو وہ بیف کا کاروبار کرتا تھا، اور وہ آدمی پی سی میں بنا گوشت پرووائڈ کرتا تھا، اور وہ ٹھیک تھا، نیک آدمی تھا. ٹائلنٹر مارکیٹ میں بھی اس کی دکان تھی، پرانی بات ہے ذرا. تو ایک دن میں ادھر سے، یعنی جہاں ریزیڈنس تھی اس کے قریب سے گزرا تو انہوں نے کہا یہ وہی آدمی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے کہا یار یہ تو ینگ تھا، مجھے یاد تھا اتنا ہی ہوگا، 34 35 36. کہنے لگے کہ اس کے اوپر نہ کوئی ایسا معاملہ کیا گیا کہ اس نے چونکہ ہوٹلز میں پے کیا، اسے ٹیکس نہیں دیا. انہوں نے اس کے اوپر اتنا ہیوج ٹیکس بنا کے بھیجا کہ اس کے کارڈیک اریسٹ ہو گیا. کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں کہ ایک دم جب اس نے خبر سنی نا، تو ایک ہوتا نا کہ آدمی کو ایسا ایسا بتایا جائے تو وہ برداشت، ایک دم چکر آیا. اللہ اکبر. اس سے پھر وہی بات ہے، دیکھو مسلمان کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے. تو دفتروں میں یہ جو رشوت لیتے ہیں کتنی ایذا پہنچاتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو حرام مال لینا، ایک ایذا پہنچانا. اب دیکھیں ایک نوٹس آیا ہے، اس نوٹس کے ساتھ انسان کا وہ حشر ہوا ہے، تو انسان کی اوقات تو یہ ہے.
کسی کو یہ کہا جائے نا کہ تمہیں ایس ایچ او نے کال کی ہے، اب تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بھی تم آؤ ادھر اپنا کیا کہتے ہیں ڈی ایس پی کے ادھر آ جاؤ ادھر. تو اس طرح کی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ رب العزت کی باندھی ہوئی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، حادثات نہیں ہوں گے، واقعات نہیں ہوں گے، اور آئندہ زندگی کامیاب گزرے گی. اللہ تعالیٰ کی حکومت کو نہ تسلیم کر کے، اللہ کی رٹ کو نہ تسلیم کر کے، اپنے نفس و شیطان کی خواہشات پر چلتے ہوئے جو آپ مسلمان، کافر کی تو زندگی علیحدہ ہے، کافر میں تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، کافر کو تو نہیں نا ہم کرتے. تو یہ نہ تسلیم کرتے ہوئے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے. حکومت کبھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی رٹ کو تسلیم نہ کیا جائے. سب سے بڑی دوستو بات ہے، دیکھیں باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں، ایک لمحہ فکریہ اور ایک فکر کو اجاگر کرنا ہی مقصود ہے. نماز دیکھ لیجیے، آپ کی سروائیول نماز کے ساتھ ہے، آپ کی ترقی نماز کے ساتھ ہے. آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور کتنے پڑھے لکھے ہیں اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. آپ کتنے نمازی ہیں اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. اصل میں دل جو ہے نا وہ غافل ہے، ہر شے سے تعلق ہے اور اللہ سے تعلق نہیں ہے. ہر شے کو جانتے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے. اشیاء کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو نہیں پہچانتے. چیزوں کی طاقت کو جانتے ہیں، یورینیم کی طاقت کو جانتے ہیں، نیوکلیئر بام کی طاقت کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی طاقت کو نہیں جانتے. امریکہ کی قدرت کو جانتے ہیں اور حکومتوں کی جو قدرت ہے، جو سپر پاور ہے، اس کی جو اختیارات ہیں، ان کی قوتوں کو جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی قوت کو نہیں جانتے. اللہ رب العزت کی قوت کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو نہیں جانتے. اور اے کاش کہ ہم اگر جان لیں کن فیکون، اگر جو کن فیکون کو جانے تو اس میں دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دعا اور ایک توکل. جب کن فیکون ہے، کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے کہ اس کو کر دیجیے. تو ایک تو دعا پیدا ہو جاتی ہے اور ایک پھر اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پر میں آپ ایک چیز بتاتا ہوں، یہاں پر مجھے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈنس دی کہ میں آپ ایک چیز بتاؤں. وہ یہ کہ ایک بات جو میں کرنے والا ہوں نا اس وقت، وہ اتنی سادہ بات ہے کہ آپ نے 20 دفعہ سنی ہے لیکن آپ اس کو اگنور کر گئے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پانی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھو ذرا تمہیں گردے میں درد ہے پانی پیو، تو لوگ کہتے ہیں جی اس ڈاکٹر نے تو میں نے علاج نہیں کیتا میرا. وہ ایک مریض کو میں نے یورولوجسٹ کے پاس بھیجا تو اس نے کہا دیکھو جی اس زمانے میں 1000 فیس ہو گیا، اب زیادہ ہے شاید. اس نے کہا 1000 فیس بھی لے لیتی تو لکھا پانی پیو. وہ کہتے میرا علاج ہی نہیں کیا. میں نے کہا بھی کیا چاہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے آپ کو واقعہ سناتا ہوں. تو وہ دوسرے کے پاس چلا گیا، وہ اپنی مرضی سے چلا گیا. اچھا وہ بھی یورولوجسٹ تھا، اس نے بھی لکھا بالکل ٹھیک ہے پانی پیو، اس کو پھر 1000 دے دیا اس نے. اچھا اس کے بعد اس نے کہا جی نے بھی میرا علاج نہیں کیتا. تو تیسرے کے پاس گیا تو وہ بڑا عقل مند تھا، اس نے پہلے لکھا ملٹی ویٹامن سربیکس جی، اس نے نا ملٹی ویٹامن لکھ دیا پانی پیو، کہتا ہوں ٹھیک ہے.
اچھا آپ دیکھو اس نے ساتھ ملٹی وائٹامن لی، حالانکہ ملٹی وائٹامن کا گردے سے کیا تعلق ہے؟ جب اس نے 2 نسخے دیکھے نا تو کہتے جی جد کو جانا ہو کہنے پانی پیو، میں نے کہ پیڑ ہوتی ہے بھائی پانی ہی اس کا علاج ہے۔ تو جانے گرامی جب کوئی چیز اتنی سادہ ہوتی ہے نا تو امپورٹنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی سادگی اس کی امپورٹنس کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عثمانی صاحب کی خدمت میں ایسے ہی بیان میں حاضر تھا تو فرمانے لگے کہ ایک چیز میں تمہیں بتاؤں گا جو بڑی جو ہے نا بڑی ہی اہم چیز ہے اور بڑی اہم، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اتنی سادہ ہے کہ تم کو یہ کیا چیز بتائی ہے؟ تو اس وقت مجھے نا یہ بات یاد آ گئی جو میں نے آپ کو پانی والی بات بتائی، تو انہوں نے بھی ایک مثال دی تھی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز جو ہے نا وہ دعا ہے۔ تو کہ پہلے انہوں نے نا کہ 20 منٹ بتایا کہ ہم نا چیزیں بڑی سادہ ہوتی ہیں لیکن ہم نا جب کہتے ہیں اچھا دعا پتہ نہیں کوئی ان کو اس میں اعظم بتانا چاہیے تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں دعا کی عادت پڑ جائے۔ اچھا اب میں آپ کو بات سناتا ہوں، میں جو آپ کو بات سنا بہت عام ہے بیٹا، وہ یہ ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان اور توحید کا حصہ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ ایمان اور توحید کا حصہ ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا عین شرک ہے، اور یہ ایمانیات کا خاصہ ہے، یہ ایمانیات کا بیسک اور یعنی بنیاد اور ایمانیات کا ایک لازمی جز ہے، جس کو میں کہتا ہوں ایسینشیل اینڈ انٹیگرل پارٹ آف ایمان۔ تیسری بات، اس کے بغیر اللہ سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ اچھا وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بار بار ہے، اور انبیاء کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرما رہے ہیں بار بار، اور احادیث میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور تیسری چیز صحابہ نے اس کا بہت تذکرہ کیا۔ اچھا وہ سناتا ہوں، اس کا لب لباب کیا ہے۔ احادیث میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں، صحابہ کے مبارک زبان سے بھی الفاظ، لب لباب یہ ہے اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، نفع، اور اللہ نہ چاہے تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا، یہ بات پورا ایمان جو جرت آئے گی نا اور جو رجوع اللہ ہوگا نا، ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نقصان پہنچانا نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ دو چیزیں ہیں۔ اس لیے حضرت نے لکھا ہے، حضرت شیخ احمد سرندی نے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں چند ایسی صفات ہیں کہ جس پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اور وہ صفات بندے کی اپنی اللہ کے ساتھ تعلق اور معرفت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں یار میرا اس سے زیادہ تعلق نہیں لیکن چند باتیں میں اس کی جانتا ہوں، تو آپ دوسرا کہتے ہیں یار ذرا جو اس کے قریبی آدمی ہے وہ اس کی زیادہ صفات کو پہچانتا ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو اس کے گھر کا آدمی، میں تو اس کی پوری صفات کو جانتا ہوں۔ تو جتنی قربت ہوتی ہے اتنی صفات کو آدمی جانتا ہے۔ اچھا اب یہ بات ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اب یہ یاد نہیں کہ 6 یا 8 صفات لازم ہے کہ جو ہر، چاہے وہ چرخہ کاٹنے والی خاتون ہو، چاہے وہ بیل اور راہٹ کے اوپر پانی نکالنے والا کوئی مزارے ہو، چاہے بالکل ان پڑھ ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر، جس میں سب سے پہلی صفت تو خالقیت ہے کہ یہ سب، یعنی تم کو جی یہ جو بیج ہے یہ چائنا نے بنایا ہے، یہ امریکہ نے بنایا ہے، یہ عام چائنیز ہے، یہ درخت جو ہے شہتوت کا یہ امریکن ہے، اور نہیں یہ سب اللہ نے اس جگہ پہ پیدا ہوا ہے۔ تو خالقیت جو ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پروفیٹک گائیڈنس، یہ انسان کی واہبی چیزیں ہیں، پروفیٹک گائیڈنس تو اس کو واضح کرتی ہے، جو انبیاء کی رہنمائی تو اس کو واضح، لیکن یہ سب کون کہتا ہے کہ سورج کس نے بنایا ہے؟ سورج کی ایگزسٹنس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھیے سورج بنایا کس نے، چلے سوچتے ہیں بنا لیں،
کوئی امریکہ سے پوچھ لیں، کوئی سے پوچھ لیں، سورج تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے، تو بنایا کس نے؟ نہ کوئی اس میں اتر سکتا ہے۔ تو خالقیت۔ دوسری چیز فرماتے ہیں رازقیت، رزاقیت، رزاق، کہ اللہ تعالیٰ کو رازق سمجھنا فرض عین ہے، یہ دوسری چیز ہے رزاقیت۔ اور تیسری چیز ہے علی کل شیء قدیر، یہ لازم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ رب بھی نہیں ہے۔ دیکھو عقل سے بھی سوچو نا، آپ کہتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تو بنا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ جل شانہ کو نا آج سے کوئی 1,00,000 سال پہلے کا تو علم ہے، اس سے پہلے کی میموری اللہ کے پاس نہیں، وہ رب بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ، آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، یہ خط ہے، آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں 100 سال کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا 1,000 یا 10,000 سال کے آگے نہیں بیان کر سکتے، وہ رب بھی نہیں۔ سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر کمی اور ہر عیب سے وہ پاک ہے، سبحان۔ تو بڑی کمی ہے اللہ جل شانہ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں جی میں 12 فٹ کا ہائی جمپ لگا سکتا ہوں، اس سے آگے تو نہیں لگا سکتا۔ اب 12 فٹ کا ہائی جمپ کوئی آدمی لگا سکتا ہے جی؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ 12 فٹ ہے جی۔ تو اب آپ یہ کہیں جی اللہ جل شانہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال، اللہ تعالیٰ جو ہے نا نے فی ستۃ ایام، ٹھیک ہے، ستہ کس کو کہتے ہیں جی؟ اتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایک دن میں نہیں بنا سکتے تھے، تو یہ تو بڑی شان کے خلاف ہے۔ اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں، اس میں حکمت ہے، ان کی چوائس ہے۔ اب دیکھیے نا، جو تخلیق ہے کسی بھی جانور کی، اس کی شکم مادر میں اس کا ایک ٹائم ہے، کسی کو 6 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 4 مہینے لگتے ہیں۔ ریبٹ ہے بڑی جلدی ہو جاتی ہے، خرگوش میں، انسان کے اندر 9 مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نہیں تھا کہ بھئی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بنا نہیں سکتے تھے۔ یہ مکان نہیں ہے جو آپ نے بنانا ہے کہ اس کے اندر پہلے کنسٹرکشن کے لیے اینٹیں لائیں گے، پھر سیمنٹ لائیں گے، پھر سریا لائیں گے۔ کن فیکون سے اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اتنی لازم بات ہے کہ علی کل شیء قدیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو قدرت ہے اس پہ یقین رکھنا یہ لازم ہے۔ اس کے بعد وہ 2 صفات کو بیان فرما رہے ہیں، کچھ مجھے یاد نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی مجھے نفع دے سکتا ہے، وہ باقی کہہ رہا وہ رب ہے۔ آپ میری بات سنیں، اللہ کی ذات کے سوا بھی مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے، تو بھی رب، تو بھی رب، تو اللہ بھی نفع دے دیں گے تو بھی دے دیں۔ یہ ہے شرک۔ یہ تو شرک کہتے ہیں نا ہمارے پیارے احباب جو ہیں، جو اہل حدیث، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا یہ مزارات جا کے سجدے کر دینے، وہ تو بالکل حرام ہے۔ ہمارے احباب جس کو شرک کہتے ہیں، وہ تو شرک جو ہے نا، شرک خفی، وہ تو اس طرح اندر چلتا ہے جیسے چمٹی۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے سوا بھی مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، تو بس مشرک ہو گیا۔ میں نہیں لگا، اللہ کے سوا بھی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر، خلفائے راشدین، کہ ساری دنیا کے انسان تجھے اپنے سامعین سے کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں۔ ساری دنیا کے انسان سے مراد بادشاہ بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجیز مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں، اور اللہ اس کا فیصلہ نہ کرے، تجھے نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اور ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اور اللہ تجھے نقصان نہ پہنچا، تو نقصان نہیں۔ یہ میں بات کر رہا تھا، اس لیے وہ میں نے پانی والی مثال آپ کو دی کہ باتیں بڑی سادہ ہوتی ہیں لیکن کتنی بیسکس ہوتی ہیں۔ یہ بڑی بیسک بات ہے بیٹا،
یہ ایمانیات سے متعلق ہے، اس کا تعلق مع اللہ سے ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق بیٹا چلے تو نہیں گئے، وہ بیٹھے ہیں اندر ہیں، جانے نہ دینا۔ اس کا تعلق اپنا تعلق اس کا آپ کہیں گے اس کا تعلق مع اللہ سے کیسے ہے؟ دیکھو نا بیٹا، میں کہتا ہوں مطلب اب پنجابی میں تہاڈی ایسی دی تیسی، جو کرنا ہے میرا کر لو، میں بھی تو مسئلہ پھڑ لاں گا، میرے رب تسی کی کر لو گے، تسی کی میرا بگاڑ لینا ہے۔ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو تم سارے مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو، میں تم سے کیوں ڈروں؟ قرآن میں آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ تم بولو کہ اللہ سے ڈرو، کیا آیت ہے؟ اور جی قرآن میں ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، مطلب لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی اس میں یکش لفظ وہی آ رہے ہیں۔ اللہ برحال قرآن واضح طور پہ قرآن میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حافظ قرآن کوئی ایسے تو نہیں، کمپیوٹر تو نہیں ہوتا کہ ایک دم بٹن دبائیں، تو میں تو ویسے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو۔ ہاں لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ہے، اور بخشونی بھی ہے کہ مسلم حضرت، اس کے علاوہ بھی قرآن کی آیت ہے جس میں ہے کہ مخلوق سے نہ ڈرو۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ اب آپ اس کو آیت کو نکال لیں گے، یہ تو بالکل پکی بات ہے، یہ تو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے ڈرا جائے، اور بات واضح ہوگی۔ مطلب ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ اچھا کیوں دیکھیں، ایک اب ہم بالکل عقل پہ چل رہے ہیں، لاجک پہ۔ بھئی جو تمہیں نفع پہنچا سکتا، دیکھیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تم اسے ڈرو، جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اسے ڈرنا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک سمجھ آ رہی ہے نا اسے؟ جس وقت تم یہ کہو گے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تم اسے ڈرو گے، تو پھر ایک بات عقلاً ہے کہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ تمہیں نفع بھی تو پہنچا سکتا ہے نا۔ تو جب وہ تمہیں نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو خالق کس کو کہتے ہیں، رب کو کس کو کہتے ہیں؟ جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ تمہیں نفع بھی پہنچا سکتا ہے، اگر اس کے اندر جو زندہ کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے۔ دیکھو آپ آکسیجن اندر لے رہے ہو نا، انہیل کر رہے ہو نا، تو اگر ایکسیل نہ کرو تو پھٹ نہ جاؤ اندر سے۔ اگر آدمی آکسیجن اندر لیتے جائے اندر نکالے نا تو پھٹ جائے۔ تو جب آپ اندر لے رہے ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ باہر بھی تو نکال رہے ہیں نا۔ جو آپ کو نفع دے سکتا ہے وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے نفع دے گا تو نقصان بھی دے سکتا ہے، اور نقصان دے سکتا ہے تو نفع بھی دے سکتا ہے۔ جب نفع و نقصان کو تم مخلوق کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرو گے، جب نفع و نقصان کا انتصاب مخلوق کے ساتھ ہوگا تو وہ شخص الہ بن جائے گا۔ پھر تم کہو گے اللہ بھی نفع دیتے ہیں اور وہ بھی نفع دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک کلام کروں کہ تبلیغ جماعت میں کہتے ہیں جی اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں نا۔ لیکن تمہیں ایک بات کہوں، جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا پہلا سبق ہے نا، لطیفہ قلب، اگر وہ ٹھیک طرح سے کیا جائے تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ یقین آ جاتا ہے۔ جب آدمی لطیفہ قلب کرتا ہے نا اور صحیح طور پہ کرے تو اس کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو ہے ہی کسی کچھ نہیں۔ اس کو نظر آتا ہے کہ قدرت اور طاقت کا منبع اور سرچشمہ اور سورس صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کسی سے نہیں رکھتا۔ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنایا تھا، میں اس قابل تو نہیں، اب تو بڑا ڈرپوک ہوں، تو میں ڈرپوک آدمی سے کیا اپنے واقعہ سنائے۔ ویسے ایک یاد آ گئی تو سنا دوں۔ وہ مجھے نا انہوں نے انکوائری آفیسر بنا دیا، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ وہ نا بڑا ہی برا کام کرتے تھے۔ وہ ایک مافیا تھا جی، پیرا میڈیکل سٹاف کا ایک مافیا تھا، اتنا برا کام کرتے تھے، اور کیا بتاؤں آپ کو، ایسے بدنام ہی ہوتے ہیں، ہم بھی بدنام ہوتے ہیں، اسپتال بھی بدنام ہوتے ہیں۔ اچھا میں نے جا کے نا اس وقت مجھے یاد ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے دے، یہ نا
22 گریڈ میں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھے، ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا جنرل محی الدین، وہ انٹرنل میڈیسن کے پروفیسر تھے، تو بڑے اچھے تھے، پتہ نہیں میرا ان سے کیوں ایسے تعلق بن گیا. تو میں طالب علم، یعنی میں جیسے کہتے ہیں نا آدمی 17 گریڈ میں تو میں نے ان کو کہا حضرت یہ معاملہ یوں ہے. انہوں نے تحقیق کی تو وہ ویسے ہی تھا. اب انہوں نے مجھے انکوائری آفیسر بنا دیا. اب آپ کو، مجھے کیا پتا تھا، میں تو اتنا سادہ سا آدمی تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے مجھے انکوائری آفیسر بنا دیا. اچھا میں نے جناب ان ساروں کو بلایا اور ایک کام میں نے کیا جو ان کو پتہ نہ لگا، میں نے نا ان کی ساروں کی ریکارڈنگ کر لی، بیانات کی. اچھا اس کے بعد انہوں نے مجھے نا سارے بیانات، اور اس کے بعد میں بار بار ان کو بناتا تھا، وہ بھی میں ریکارڈنگ کر دوں. اب جھوٹ جب آدمی بولتے ہیں نا، اور سڈنلی میں نے بلایا نا اچانک، جھوٹ جب آدمی بولتے ہیں اس کو پتہ نہیں لگتا میں نے پہلے کیا کہا تھا. اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. اس وقت میرے بھی ایک آدمی ہے آ کے ریکارڈ ہم سے بات پوچھ رہا ہے، چلو پھر کی ہوئے گا. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے جناب وہ جنرل ماشاءاللہ محی الدین، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اچھا اب کیا ہوا کہ جب ان کو میں نے یہ ثابت کیا کہ تمہاری دونوں چیزوں میں تضاد ہے، میں نے کہا کوئی ایک سٹیٹمنٹ تمہاری یہ ہے، دوسری یہ ہے اور تیسری یہ ہے. آنکھیں کھل گئی ان کی. اچھا اور دوسرا ہے کہ بعض لوگوں نے نا ذرا ڈھیلے انداز میں اپنی باتوں کا ایڈمٹ بھی کر لیا کہ جی عقیدت ہم بھی انسان ہیں، ایسی غلطیاں ہو جاتی. تو وہ بہت زیادہ بہت ہی برے کاموں میں مبتلا تھے کہ جس سے کہ آدمی ادارے نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہو گیا، بس اتنا ہی کافی. اچھا اب ان کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ منڈا تے سانو نہیں چھڑے گا. مجھے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، بڑی دھمکیاں انہوں نے مجھے دی. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے نکل کر اپنی گاڑی تک جاتا تھا نا، میری گاڑی کے ارد کھڑے ہوندے سن، مار دو، دشمنوں قتل کر دو، ٹنگا باندھ دو، فلاں کر دو. یہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مجھے. اسی طرح میں جب آتا تھا تو میں وہ سٹیئرز چڑھ کے اوپر جاتا تو نیچے سے آواز آتی، آوازیں لگ دشمنوں مار دو. بہرحال یہ بات ہو گئی. تو میرے ذہن میں ایک بات تھا کہ میں ان سے کیوں ڈروں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، کیوں دیکھیں نا صحابہ کی بات تو بتاؤں گا تو تم اسے کیسے سمجھو گے، تم کہو گے یار عظیم الشان لوگ تھے، تو کہوں گے یہ بزدل آدمی کیسے جری ہوا. مجھے نا میرے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے حضرت کا، وہ فرماتے تھے کہ نفع نقصان. میں نے کہا اے مینو نقصان، دیکھو نا میں تو کیوں ڈرا، میں تو ڈرا اس وجہ نال کہ مینو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے یہی ہے نا، یہ پہنچا ہی نہیں سکتا. میں کہنا جی ایسی تیسی میں نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں. اور بیٹا جب اللہ کا اذن ہے تو پھر اس اذن سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. تو اس پر نہ میرے دل سے نہ وہ نکل گئی. ایک دن میں آپ کو سچی بات میں بیٹھا اپنے آفس میں، میں ہاں مجھے یاد ہے میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا جی. تو ایک انہی میں سے ایک آدمی ہے، کہنے لگا جی وہ میں ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے دیکھا یہ انہی کا ہی آدمی تھا، پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ تھے. کہتے جی میں نے جوڈو کراٹے کھیلی تھی تو میں نے نا اتنے کوئی 40 لوگوں کے میں نے سر پھاڑ دیے، تو میرے سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں. تو میں جوڈو کراٹے سیکھی تھی، میں 40 لوگوں کے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا بس ان کی قسمت میں ہی لکھا ہوگا، اب کیا کر سکتے ہیں. اچھا وہ اس سے چلا گیا. اچھا اب میں نے نا قرآن کی ایک آیت پکڑ لی بھائی ظفر صاحب. قرآن کی ایک آیت مجھے آتی نہیں تھی، بس مجھے اللہ نے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی رسالہ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا. میں تو چل گیا. مجھے تو ایسے ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے ٹیکے انجیکشن ہی مان کے لگا دے. اس میں الف جو ہے استفہامی ہے نا، الیس اللہ، کیا نہیں اللہ کافی، الیس اللہ بکافٍ عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. میں کہتا تہاڈی ایسی جی تیسی، جو مرضی کر لو. اچھا بلا مبالغہ آپ کو بتاتا ہوں، سفارشات آ رہی ہیں، منسٹرز کی آ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایم این ایز کی آ رہی ہیں. وہ معافی بڑا گندے لوگ پھر گندے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں.
اچھا میرے پاس نا رجسٹرار ایجوکیشن آیا، سچی بات بتا رہا ہوں، کہیں گے ڈاکٹر صاحب انہوں نے معاف کر دو. میں کہ حضرت میں تے کس طرح معاف کرا، جنرل صاحب معاف کر دیں، میں تے انکوائری کی ہے، انکوائری آئی جی میں کی تھی، یہ میں ایک لفظ نہیں کر سکتا. اچھا اس کے بعد نا اب کیا آپ کو بتاؤں، بس برے بھی لوگ ہوتے ہیں اچھی جگہوں پر. اچھی جگہیں تو ہوتی ہیں سپریم کورٹ اور یہ اچھی جگہیں ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں بس کا، ادھر سے بھی نہ آئیں. اور پھر ایم این اے ایم پی سے. اچھا میں آج بھی اس بندے کو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، یہ ساری بات جنرل صاحب تک پہنچ گئی. اب ایک پریشر پڑ گیا، جنرل صاحب نے جو بات کی وہ کمال، انہوں نے کہا اگر ڈاکٹر شاہد اس کو معاف کرے گا نا تو پھر میں ان کو معاف کرتا ہوں. میں بہت چھوٹا سا آدمی تھا، وہ میں ہاں 18ویں گریڈ کا تھا، وہ 22ویں گریڈ کے تھے. اچھا اب میں کیا یار جنرل صاحب نے ساری گل میرے اتنے پا دیتی ہے، میرے اتنے پا دیتی ہے. وہ رجسٹرار صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں تسی معاف. میں کہا حضرت میں تو نہیں معاف کروں گا، میں کس طرح معاف کراں، زنا بھی، شراب بھی، گندگی بھی، غلاظت بھی، ڈرگس پلفرج بھی، چیزاں بھی بک رہی ہیں، چوریاں بھی ہو رہی. میں کہ میں کس طرح کر سکنا ہوں، میں نہیں کراں گا. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ جنرل صاحب نے سٹینڈ لکھتا ہوا ایسی، جنرل صاحب نے پتا سی کہ منڈا بڑا دبانگ ہے تے انہیں نہیں معاف کرنا، اس واسطے نہ انہوں نے میری طرف بھی پا دیتا. میری ملاقات ہوئی تو میں کہ جی میں تو معاف، اتنا خوش ہوئے. پرانی بات ہے، مجھے نا ایک بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو مجھے نا شیخ زیاد ہاسپٹل کی بات ہے، ادھر میں بھی تھا، تو جنرل صاحب کے بڑے بڑے سینئر لوگ کھڑے تھے، مجھے ادھر پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے، کہیں گے ایس منڈے نے نا سارا نظام ٹھیک کر دیتا. اللہ مجھے معاف. اب تو میں نے آپ کو صرف یہ بات بتانی تھی. اچھا پھر ان کو انہوں نے بہت زیادہ مطلب کیا. بس میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں، ایک میرے ذہن میں تھا کہ حرام ہے، میں نے ان کی مدد نہیں کرنی، اور ایک ہے کہ میں نے ڈرنا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اب اللہ ہی میری حفاظت کریں گے. اور یہ کہ میں نے نیچے نہیں جھکنا. اور جس چیز نے مجھے کبھی کیا وہ دو ہی چیزیں تھیں، ایک تو یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایک اللہ صلی اللہ بکافین عبدا، کہ اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے. اللہ اپنے بس. پھر جناب ان کو ڈسمس کیا، سسپینڈ کیا، پھر ان کی سفارشات آئیں، وہ سفارشات جنرل صاحب نے ختم کی، پھر ان سارے مافیا کو ایلیمنیٹ کیا. ہوش آ گیا لوگوں کو، اتنی گندگی غلاظت ہوتی. اچھا یہ میں نے آپ کو کوئی اپنی بات نہیں بتائی، اب تو میں بلی سے بھی ڈر جاتا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بات بتانا چاہیے کہ اس چیز نے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے اتنا کبھی کر دیا کہ میں کلہ بندہ میں کھلو گیا. اور جب مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، تو جو مرضی کر تو مجھے روک سکتا ہے. میں نے ایک اسی طرح ایک بات، میں نے نفع کی بھی بات بتاؤں. وہ میں نے ایک یعنی کام کیا جس میں کچھ لوگوں کی شکایت لگتی تھی، اور ان دنوں میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی نہیں، تو مجھے نا وہ جو ایک ڈین تھا، اس نے مجھے آ کے بلایا کہ یہ تم نے کیسے، یہ میں نے نا سیکٹری ہیلتھ کو ایک لیٹر لکھ دیا. میں اب کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا آدمی سیکٹری ہیلتھ کو لیٹر لکھے اور بائی پاس کر دے. لیٹر تو تھرو پراپر چینل جاتا ہے، لیٹر تو تھرو پراپر چینل جاتے ہیں آج تک. وہ ہم ایسے فقیروں کے پاس بیٹھتے تھے تو اصول و ضابط تو آتے نہیں تھے. میں نے کہا یار یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. میں لیٹر وہ لیٹر اکنالج ہو گیا، اور جناب ڈین کو لیٹر آ گیا. لیٹر نے مجھے بلایا، اس نے مجھے کہا کہ میں تیری ایتھے ٹرانسفر کراؤں گا جتھے ہوئے گا. اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے سارے لوگوں کو بلا لیا، اور کہیں گے اس کے خلاف اس کو اصول بھی ویسے غلط تھا کہ میں نے لیٹر لکھ دیا اور اس کو تھرو بھی نہ کیا. اور میں نے اس کو اس لیے بائی پاس کیا کہ بیٹا وہ آدمی جو تھا نا، وہ نا عورتوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ اور جنگ اسٹوڈنٹ، تو میں نے کہا اس کو میں کیا بائی پاس کر دوں. میں کام کرنا ہو تو پھر بعض اوقات اس طرح بھی آدمی کرتا ہے.
تو بیٹا میں یہ تمہیں اپنی جوانی کی کچھ باتیں بتا رہا ہوں. تو اس نے نا مجھے آ کے کہا کہ ان بلاؤ. جی سارے بندے جمع کر دیے تھے، اسٹینو آ گیا دے خلاف جناب. اور مجھے اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ تم لاہور میں کیسے رہتے ہو. جان گرامی، جو میرا میٹر گھوم گیا صرف اللہ کی وجہ سے کہ یہ مینو کہندے کہ میں تم نے رہ نہیں دوں گا، رب بند ہے. پتہ میں نے اس کو کیا جواب دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اپنے چھوٹے سٹاف سے بات کرنے کی تمیز نہیں آتی. یعنی کہنا ان تو چاہیے سی نا کہ یو شوڈ نو دا مینرز ٹو ٹاک ٹو یور سینئرس. تو میں انہوں الٹا کہہ دیتا ہوں، میں کہہ دیتا کہ یو ڈونٹ نو دا مینرز ٹو ٹاک ٹو یور جونیئر اسٹاف ممبرس. میں الٹا کہہ دیتا ہوں. اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ادھر نہ ساتھ کوئی اخبار پڑا ہوا تھا، اخبار پکڑ کے تو یوں کھڑا ہو گیا. اس کی ایسی اوئے اوئے ہوئی، سارے پہلے تو اسٹاف ممبر جمع ہی نہ کرتا، سب نو جمع کر لیتا. میں کیا دیکھو اے مینو کہندا ہے میں تینوں پنجاب وچ رہن نہیں دواں گا، میں دیکھاں گا کہ تو کس طرح اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہے. میں کیا پروفیسر میں تے ایسا سیکھیا ہی نہیں، تسی تے میرے ایمان سچی میرے لگے میرے ایمان دے اوتے نے ملا کیتا. میں تیرے کو دب جاواں؟ توبہ توبہ توبہ. آپ یقین جانیے گا، اب اس کے جو اب ہوتا ہے نا یہاں کالجز میں ایک دوسرے کے مخالفین بھی ہوتے، مخالفین تک بات چلی گئی. اور بڑے بڑے پروفیسر نے بلایا کہ یار تو ہے نا دبنگ آدمی ہے، تو انہوں اور میرے ورڈز بھی مشہور ہو گئے کہ آپ کو اپنے جونیئر سٹاف ممبر سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اچھا ایک بار اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسا خوف ڈالا. اب میں تھا تو اسی جگہ پر ہی نا، تو میں اس کے کمرے میں ایک ڈیمانسٹریشن تھی تو میں گیا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کرسی کوئی نہیں تھی خالی. تو مجھے کہتے ہیں اٹھو بھی ڈاکٹر صاحب کو کرسی دو. میں کیا ٹھیک. اللہ عزت دیتے ہیں قسم سے میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں اللہ عزت دیتے ہیں، بس اللہ عزت دیتے ہیں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جس چیز کو آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں اور آپ زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نفع، نماز کا وقت، اچھا، ساری دنیا کے انسان مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العزت نقصان پہنچانا نہ چاہے اور ارادہ نہ کرے تو تجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ ساری امریکہ کے لوگ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العزت کا ارادہ نفع پہنچانے کا ہو. امریکہ جیسے ہزار امریکہ میں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر اللہ کی ناراضگی ہو تو امریکہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں وہی ہم اتنا شدید نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ اس امریکہ نے کیا نقصان پہنچانا ہے. تو بس میں اپنی بات کے اختتام پہ صرف اتنی بات کروں گا کہ ایک تو اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں ان کو نہ توڑیں، گناہوں سے بچیں، کبیرہ گناہ. دوسرا میں عرض کروں گا کہ یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے کامیاب زندگی گزاریں گے. اور تیسرا میں نے یہ بات کی کہ یہ توحید کا لازم جزو ہے اور اللہ کی صفات میں سے لازمی صفت ہے کہ اللہ کی ذات نفع اور نقصان دینے والی ہے. اس کو جب آپ کسی اور کے اندر دیکھیں گے تو آپ مشرک بن جائیں گے، اور جو آپ کو نفع دیتا ہے وہی آپ کا الہ ہے، اور جو آپ کو نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے وہ بھی آپ کا الہ ہے. تو ہمارا الہ صرف رب ہے جس کے دست قدرت میں نفع اور نقصان ہے. اور یہ جو میں نے قرآن کا ریفرنس دیا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں تم کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ، لہذا کوئی پیر اور کوئی بہت بڑا کوئی کاریگر آدمی اور غیر معمولی صفات کا، یا کوئی بہت بڑا کوئی جادوگر یا کوئی بہت ولی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہی مضمون تھا کہ نفع نقصان
صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ آپ جری ہو جائیں گے، اور یہ جو چھوئی موئی کا پھول ہے، اور یہ جو آدمی اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے، پھر آپ صرف اللہ سے ڈریں گے۔ اور یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ وآخر دعوانا